الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وجميع الأصفيائه وأوليائه الأمته الأجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلاة وسلام عليك يا رسول الله، وصلاة وسلام عليك يا حبيب الله، وصلاة وسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك وأولياء أمتك والعلماء أهل سنتك والشهداء شهيدان البدر والأحد والكربلاء على محبتك وسعادتك يا نبي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آمنت باللہ. میں سب سے پہلے اس اہلیانی محفل کو رمضان المبارک کی مبارکباد دیتا ہوں، اور دوسری بات ندامت و یادگار کے ساتھ جن کے نام کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس فاتحۃ الاربعین کی محفل جو آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، افسوس اور بہت رقِ دل بھی مجبوراً کہنا پڑے گا کہ گزشتہ دنوں کے ساتھ آج کی محفل میں ہمارے یہاں وہ موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کی مغفرت و نجات فرمائے، آمین آمین ثم آمین، اور ان کی قبر کو نور علی نور بنائے، آمین، اور انہیں بروز قیامت رسوا ہونے سے بچائے اور دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ آمین 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 ثم آمین، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہر حال پیچیدہ غم و دشواریوں سے نکال کر جنت کا امام مقام بنائے۔ آمین، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں یہ محفل تو فاتحۃ الاربعین کی ہے، کوشش کروں گا کہ میری تقریر کے بعد آخری اختتام کے دور میں انشاءاللہ تبارک و تعالی چند باتیں گوش و گزار کروں گا۔ اس سے پہلے کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ گیا ہے، تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کو پا کر ماہ مبارک میں اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ اور خوش نصیبی ان کی بھی ہے جن کے نام کی دعوت رمضان المبارک میں بھی پائی جاتی ہے، یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ مگر یہ بات ضرور میں دعوے کے ساتھ کہوں گا، ہمیں یہ نہیں لگتا ہے، شاید آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، مگر ہمیں یہ نہیں لگتا کہ وہ ہماری محفل میں نہیں ہے، ایسا محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جن کے بچھڑ جانے کا غم جو ہوتا ہے، بچھڑ جانے کا غم جو ہوتا ہے وہ بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے، وہ بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے، مگر ایسا نہیں لگتا کہ یہ ہم سے بچھڑ چکے ہیں۔ میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ضرور سے ضرور یہ ہمارے سے ملے جلے ہیں، کیونکہ پہچان اللہ والوں سے محبت جو کرتے ہیں ان کی پہچان کا یہی ذریعہ ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دوسری بات یہ ہے، جنتی اور دوزخی کا فیصلہ یاد رکھیں، جنتی اور دوسری دوزخی کا فیصلہ اگر کتاب و سنت کے ساتھ دیکھیں تو قرآن اور حدیث کے اندر بھی دوزخی اور جنت کا فیصلہ صرف مرنے کے بعد یا قبر میں جانے کے بعد یا قیامت میں میزان پر اعمال نامے تولنے کے بعد یا پل صراط کا راستہ طے کرنے کے بعد یا حوض کوثر کے پاس پہنچنے کے بعد ہی جنت و دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ قسم خدا کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے لوگوں کی پہچان جو جنتی ہوتے ہیں ان کی پہچان تو دنیا میں ان کے زندہ رہنے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے جنتی ہونے کی پہچان کیا ہے؟ جو تا حیات زندگی جنتی ہونے کی پہچان ہو جاتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے اور میری آل سے محبت کرنا ہی اس کی پہچان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ہمارے عبدالقادر صاحب کو آل رسول سے کتنی محبت ہے، سادہ سے کتنی محبت ہے، مرشدوں سے کتنی محبت ہے، بارگاہ اولیاء سے کتنی محبت ہے، کتنی چاہت ہے۔ تو ان کی محبت اس بات کی دلیل ہے کہ بے شک وہ جنتی ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ، کوئی اس میں وہم و گمان کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اکثر میرا مطلب یعنی میرا تجربہ اور میرا علم بھی، اور جہاں تک میں بھی انہیں پرکھا ہوں، تو دعوے کے ساتھ آج بھی میں یاد کرتے یہی کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جسے مغفرت و نجات کا تحفہ دے ہی دیتا ہے، تو دنیا میں ایسے لوگوں کو پیدا